مسلمان کے نیک یا برا ہونے میں سب سے بڑا کردار اس کے قلب کا ہے۔ اگر انسان کا دل ہی بیمار ہو جائے تو کسی طرح بھی وہ نیکیوں پر عمل نہیں کر سکتا اور نہ ہی نیکیوں والی زندگی کو اختیار کر سکتا ہے۔ ان علامات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا اس کا دل بیمار ہے کہ نہیں ہے۔ جب انسان فانی دنیا کو دائمی آخرت پر ترجیح دینے لگے تو پھر وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگنے لگے اور آخرت کا گھر بنانے کی کبھی کوئی فکر ہی نہ آئے، کبھی سوچ ہی نہ آئے۔ اسی طرح دنیا میں تو عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت کی سوچ دل میں پیدا ہی نہ ہو۔ دنیا میں تو بہت آسانیاں اور کامیابیاں، روپیہ پیسہ، مال و دولت مل جائے مگر آخرت کے عذاب کی کوئی پرواہ کبھی محسوس ہی نہ ہو تو یقیناً سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا دل بیمار ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب انسان رونا بند کر دے تو سمجھ لیں کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل بھی روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے کئی بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا مگر ان کا دل سے رونا اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے اور بعض کی تو دونوں ہی رو رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر کبھی آنکھیں روئی ہی نہیں، کبھی اللہ کا خوف دل میں محسوس ہوا ہی نہیں، دل کبھی رویا ہی نہیں، کبھی تڑپا ہی نہیں، کبھی اللہ کی یاد میں مچلا ہی نہیں، تو پھر یقین جانیے، سمجھ جائیے کہ آپ کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو مخلوق سے ملنے کی تو تمنا بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ خواہش ہو لوگوں سے ملنے کی، لیکن اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ میرے دل کے لیے موت ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے مگر انہیں اللہ کی ملاقات یاد ہی نہیں ہوتی کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی اور ہمیں دنیا میں اللہ رب العزت کی ملاقات کی تیاری کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اگر کبھی یہ باتیں دل میں آئیں ہی نہ، کبھی سوچ ہی نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل بیمار ہو چکا ہے اور صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت یہ ہے کہ جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے تو بہت خوش ہو، مثلا خوش گپیوں میں بہت دل لگتا ہو، تو سمجھ جائیے کہ دل کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے، مراقبہ کرنے سے تو گھبرائے، مصلی پر جانا تو بوجھ محسوس ہو، نماز پڑھنا بہت مشکل محسوس ہو، تو پھر آپ یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ آپ خود کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، آیا مصلی پر بیٹھنا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے لیے تو مصلی پر بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے ماں کی گود میں سکون حاصل کرنے کے لیے بچہ بیٹھتا ہے۔ اگر آپ کا دل مصلی پر نہیں لگتا، نماز میں نہیں لگتا، اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا، قرآن میں نہیں لگتا، ان تمام کاموں کی طرف آپ کا دل راغب بھی نہیں ہوتا، یقین جانیے آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ علامات ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف راغب نہیں ہو رہے۔ اس کا علاج صرف سچی توبہ میں موجود ہے۔ سچی توبہ کر لیجئے، اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے انتظار میں۔